میر کافی گہری نیند میں سو رہا تھا، تب اسے نیند میں احساس ہوا کہ اس کا موبائل بج رہا ہے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے موبائل اٹھایا، ایک نظر الارم پیس میں دیکھا، 3:30 بجے تھے۔ اپنے موبائل پر نہال کی کال دے کر اسے حیرت ہوئی۔ ہیلو، نمیر نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا۔ السلام علیکم، میں پوچھ سکتا ہوں نہال بیگ سے آپ کا کیا ریلیشن ہے؟ نمیر کے کان میں اجنبی آواز ٹکرائی تو نمیر کا دماغ بیدار ہوا۔ اب کون بات کر رہے ہیں؟ نہال کہاں ہے؟ اس وقت نمیر بولنے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھا اور لیمپ آن کیا۔ دیکھیے، نہال کے موبائل میں لاسٹ کال اسی نمبر پر ملی تھی، اس لیے میں نے یہ نمبر ڈائل کیا ہے تاکہ میں آپ کو انفارم کر سکوں۔ آپ پلیز ان کے گھر والوں کو انفارم کر دیں۔ نہال کا کار ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد وہ اس وقت ہسپتال میں کافی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ نمیر پر یہ خبر بجلی کی طرح گری۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کرتا ہوا باہر نکلا۔ انایا بیٹا، دروازہ کھولیے۔ دروازے پر مسلسل ہونے والی دستک سے بھی اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ ایک تو وہ سوتی بھی بہت گہری نیند تھی، اوپر سے کل رات کو اس نے بہت دیر تک نہال کا انتظار کیا۔ نہال کی انوکھی فرمائش پر اس نے کل رات مہندی پر پہنا ہوا پہلا ابھی تک نہیں بدلا تھا۔ نہال نے میسج پر انایا کو اپنے آنے کا بتایا۔ انایا اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ مسلسل دروازے پر ہونے والی دستک نے آخرکار اس کو اٹھنے پر مجبور کر ہی دیا۔ وہ دوپٹہ سر پر ٹکائے ہوئے بیڈ روم کا دروازہ کھولنے لگی۔ خیریت تو ہے؟ بوا اتنی صبح صبح آپ نے جگا دیا۔ صبح کے 9:30 بج رہے تھے اور آج چھٹی کا دن تھا۔ عموماً چھٹی کے دن صبح تھوڑا لیٹ اٹھا جاتا تھا، مگر بوا کو جلدی اٹھا دیکھ کر انایا کو حیرت ہوئی، اس لیے پوچھ بیٹھی۔ خیریت ہی تو نہیں ہے بیٹا، اب آپ کو کیا بتاؤں میں؟ بوا انایا کو مہندی کے ڈس میں اس کے مہندی بڑے ہاتھ دیکھ کر اب دیدہ ہونے لگی۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ ماموں جان کہاں پر ہے؟ انایا کو سب سے پہلا خیال فرمان کا آیا۔ تبھی وہ اپنے کمرے سے نکل کر فرمان کے کمرے میں جانے لگی، مگر بوا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ فرمان صاحب اور بیگم صاحبہ آدھے گھنٹے پہلے ہسپتال گئے ہیں، بوا انایا کے ہاتھ دیکھتے ہوئے بولی، جن پر مہندی کا بڑا گہرا رنگ آیا تھا۔ بوا پلیز پہیلیاں مت بجوائیے، خدا کے لیے مجھے بتائیے کیا ہوا ماموں جان کو؟ انایا گھبراتی ہوئی بوا سے پوچھنے لگی۔ فرمان صاحب ٹھیک ہیں بیٹا، کل رات نہال بابا کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی حالت کافی تشویشناک ہے، سب اس وقت ہسپتال میں موجود ہیں، بوا اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ انایا نہال کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ بے یقینی سے بوا کو دیکھنے لگی، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں یکدم مفلوج ہو گئی۔ صرف اس کے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، نہال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرتی، بوا نے اسے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ اب وہ انایا کے لیے پانی لینے گئی۔ انایا خود بھی اپنے ہاتھوں میں رچی مہندی کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نمیر رات میں ہی ڈاکٹر کے بتائے ہوئے ہسپتال میں نہال کے پاس پہنچ گیا، جہاں نہال کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ نہال کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال پہنچانے والا کوئی ڈاکٹر تھا، جو رات میں اسی جگہ سے گزر رہا تھا جہاں نہال کی گاڑی تباہ کن حالت میں کھڑی تھی۔ 1.5 سے 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے نمیر کو اپنے روم میں بلا کر یہ بری خبر سنائی کہ دماغ پر خون کے کلوئڈز جمنے کی وجہ سے نہال کومے میں جا چکا ہے۔ واپس ہوش میں آنے کی مدت کیا ہے، اس کے بارے میں واضح کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے 2 دن، 2 ماہ، 2 سال یا پھر وہ ساری زندگی کومے کی حالت میں رہے۔ ڈاکٹر نے ساتھ میں اس اندیشے سے بھی نمیر کو جانکاری دی بہت زیادہ ممکن تھا نہال کے ہوش میں آنے کے بعد اس کی میموری جا چکی ہو۔ یہ ساری خبریں نمیر کو نڈھال کیے دے رہی تھی۔ اس میں نہال کے لیے اچھی خبر کوئی بھی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ اس کی جان بچ گئی ہے، مگر بیڈ پر لیٹے نہال کو زندہ لاش اپنے سامنے دیکھ کر نمیر کو رونا آ رہا تھا۔ صبح 7 بجے کے قریب نمیر نے موبائل سے کال کر کے نوفل کو نہال کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ سرورت کو اپنے ساتھ ہسپتال لکھتا ہے۔ اس کے بعد نمیر نے فرمان کو بھی کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور خود آنکھیں باندھ کے تھکے ہوئے انداز میں کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جب سرورت نے نہال کو پٹیوں میں جگڑے زخمی حالت میں دیکھا تو نوفل اور نمیر دونوں کا سرورت کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فرمان اور عشرت بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ عشرت خود بھی نہال کی حالت کو دیکھ کر رو پڑی۔ نہال کو دیکھ کر دکھ فرمان کو بھی ہوا، مگر اسے رہ کر اپنی بانجی انایا کا خیال آ رہا تھا۔ نہال کو ابھی بھی ICU میں رکھا گیا تھا، سب اس کی حالت دیکھ کر خوفزدہ تھے۔ نوفل نمیر کے کہنے پر سرورت کو بہلاتا ہوا ہسپتال سے تھوڑی دیر کے لیے گھر لے گیا، جس پر سرورت راضی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد فرمان اور عشرت بھی اپنے گھر کے لیے نکل گئے۔ 15 سے 20 منٹ گزرے تھے۔
نمیر کے موبائل پر عنایا کی کال آئی۔ وہ ہسپتال میں موجود تھی، تم یہاں کیسے پہنچی عنایا؟ نمیر نے عنایا کے پاس پہنچ کر اسے سوال کیا۔ ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں، اسے صرف ہسپتال کا علم تھا، آپ مجھے نہال کے پاس لے چلیے۔ عنایا نے اس وقت بہت مشکل سے اپنے آنسو کو ضبط کیا ہوا تھا۔ ایک پل اسے دیکھ کر نمیر کو اس پر ترس آیا۔ یہ وقت ان سب کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا، مگر ان میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ آزمائش کا وقت ان سب کے لیے اب شروع ہو چکا ہے۔ اس سے بڑی آزمائش ایک اور ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔ عنایا سنبھالو خود کو۔ نہال کو بیٹھ کے بے ہوش کی حالت میں لیٹا دیکھا عنایا کا ضبط جواب دے گیا۔ نہال کی حالت دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ کل اس کی شادی ہونے والی تھی۔ کل سے متعلق ہر عام لڑکی کی طرح ڈھیر سارے خواب اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھ ڈالے تھے، مگر آج اس بھیانک حقیقت کو دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے تڑپ گیا تھا۔ کیسے سنبھالوں تو خود کو؟ آپ کو معلوم نہیں کتنی بزدل اور کمزور ہوں میں۔ ایسا کیوں ہو گیا نمیر بھائی؟ پلیز آپ نہال سے بولیے نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے ان کو اس طرح دیکھ کر۔ عنایا کے رونے میں شدت آئی تو نمیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے لگا۔ نمیر اور عنایا کوریڈور میں موجود تھے، تب نمیر کو دور سے نوفل آتا دکھائی دیا۔ تمہاری ضد پر میں آنٹی کو چھوڑ کر آ گیا ہوں، مگر ان کا اکیلا رہنا مناسب نہیں۔ تم ایسا کرو، تھوڑی دیر کے گھر کا چکر لگاؤ اور ریسٹ بھی کر لو۔ یہاں کی فکر مت کرو، میں یہاں پر موجود ہوں۔ شام تک نوفل سر کے اشارے سے عنایا کو سلام کر کے نمیر سے مخاطب ہوا۔ نمیر کے منع کرنے کے باوجود نوفل نے نمیر کو گھر بھیج دیا۔ نمیر عنایا کو گھر ڈراپ کرنے بعد سربت کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ نمیر نے فرمان کے گھر کے پاس کار روکی تو عنایا نمیر سے پوچھنے لگی۔ نہیں ماما اکیلی ہیں، بس گھر جاؤں گا، تم اپنا خیال رکھنا۔ نمیر عنایا کو دیکھتا ہوا بولا۔ اب رات سے ہسپتال میں ہیں، یقیناً آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا، اب یہاں پر ناشتہ کر لے، پھر سربت آنٹی کے پاس چلے جائیے گا۔ عنایا نمیر کا احساس کرتے ہوئے بولی۔ نمیر کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے، اس وقت کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ نمیر عنایا کو دیکھتا ہوا بولا۔ عنایا کار سے اترنے لگی تو نمیر دوبارہ بولا، لیکن اگر تم میرے ساتھ ناشتہ کرو گے تو پھر میں ناشتہ کروں گا۔ نمیر کو لگا یقیناً عنایا نے بھی ناشتہ نہیں کیا ہوگا، وہ اس کے احساس سے بولا۔ عنایا مسکرا تو نہیں سکی، سر اقرار میں ہلا کر کار سے اتر گئی۔ اس کے پیچھے نمیر بھی کار سے اتر کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ نمیر کچن میں عنایا پر نظر ڈال کر وہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر بیٹا آگے آپ دونوں، اب نہال بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ بوا نے ناشتہ بنا دی۔ عنایا کو دیکھا نمیر سے سوال کیا۔ تسلی بس اس بات کی ہے کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں اور دل دھڑک رہا ہے، آپ پلیز نہال کے دعا کریں۔ نمیر کے لہجے میں زمانوں کی تھکن موجود تھی۔ اللہ بہت کارساز ہے، وہ اپنا کرم کرے گا، پریشان مت ہوں۔ اور عنایا بیٹا آپ بھی یہاں آ کر بیٹھو، میں آپ دونوں کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ بوا عنایا کو کہتے خود ان دونوں کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ عنایا نمیر کے سامنے چیئر پر بیٹھ کے نمیر اسے دیکھنے لگا، مگر وہ گہری سوچ میں گم تھی۔ اپنے ہاتھ پہ دوسرے کسی ہاتھ کے لمس سے وہ سوچوں کی دنیا سے باہر آئی۔ انہیں ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھوں پر نمیر کا ہاتھ دیکھا اور پھر نمیر کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس وقت تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں، یہ وقت ہم سب کے لیے بہت حال کو لے کر سب بہت دکھی ہے، مگر اس وقت عنایا تمہیں تھوڑی ہمت سے کام لینا ہوگا، پلیز تھوڑا سا خود کو اسٹرانگ بناؤ۔ نمیر عنایا کا ہاتھ تھامے اس کا حوصلہ بڑھاتا ہوا کہنے لگا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ اپنے آنسو پوچھنے لگی، رونے کے باعث اس کی آنکھیں سو چکی تھی۔ جانتی ہو نہال نے تمہیں تمہارے بارے میں ایک بات کبھی نہیں بتائی ہوگی، معلوم ہے وہ بات کیا ہے؟ نمیر عنایا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اسے پوچھنے لگا۔ عنایا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم مسکراتے ہی بہت پیاری لگتی ہو، حسین لڑکی، نمیر اسمائل دیتا ہوا عنایا کو کہنے لگا۔ نمیر کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائے، مگر وہ نمیر کو یہ نہیں بول سکی، یہ بات نہال نے کئی بار اسے بتائی تھی۔ چلو اب ناشتہ کرنے میں میرا ساتھ دو۔ ناشتہ لے کر آئی تو نمیر عنایا سے بولا۔ وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے، ابھی ناشتے کا دوران تھا کہ عشرت اپنے کمرے سے نکل آئی۔ اسے عنایا پر ویسے ہی کم غصہ نہیں تھا۔ نمیر کے ساتھ اسے ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر عشرت کو آگ لگ گئی۔ بے غیرت منحوس ڈائن اپنے ہونے والے شوہر کو کھا گئی، اب یہاں بیٹھی بے شرموں کی طرح کھا رہی ہو۔ عشرت وہیں سے چلاتی ہو عنایا کے پاس آئی۔ عشرت کی بات سن کر عنایا کے منہ میں جاتا نوالا پلیٹ میں گر گیا۔ وہی نمیر نے ناگواری سے عشرت کو دیکھا۔ حالت جانے یہ کس زبان میں، کس لہجے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ بولنے سے پہلے انسان کو اپنی عمر، رتبے اور رشتے کا لحاظ کرنا چاہیے۔ معاف کیجیے گا، نہایت ہی چھوٹی اور دقیانوسی سوچ کی مالک ہیں آپ۔ نمیر کرسی سے اٹھ کر عشرت کے سامنے آتا ہوا بولا۔ کیا دقیانوسی اور چھوٹی سوچ والی بات کی ہے میں نے؟ یہ منحوس پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کو کھا گئی، چند سال بعد اپنی ماں کو نکل گئی، اور ابھی اس نے تمہارے گھر میں قدم بھی نہیں جبائے۔ اس سے پہلے تمہارا بھائی موت کے دہانے پر کھڑا ہے، صرف اور صرف اس سبز قدم و بد نصیب لڑکی کی وجہ سے۔ عشرت زہر ہن لہجے میں
بولتی ہوئے عنایہ کو دیکھنے لگی جو آنکھوں میں آنسو لیے مسلسل ساری جگہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ افسوس ہو رہا ہے خالہ جانی مجھے آپ کی سوچ پر اور آپ کے پڑھے لکھے ہونے پر بھی۔ علامت بڑی نظر سے عشرت کو دیکھا کہتا ہوا ایک نظر عنایہ کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا وہاں سے جانے لگا۔ خوبصورتی اور کم عمری دے کر اس کے جال میں پھنس رہے ہو تم۔ ایسے ہی پہلے اس نے نہال کو اپنی اداؤں سے اور جلوے دکھا کر اسے قابو کیا۔ ابھی اسے بستر سے لگے چند گھنٹے ہوئے ہیں تو اب یہ بے شرم لڑکی تمہیں ڈبانے کے چکروں میں پڑی ہے۔ ذرا شرم نہیں اس بے غیرت لڑکی کو۔ عشرت کی بات پر عنایہ نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ وہی نمیر نے چونکا عشرت کو دیکھا۔ خالہ جانی آپ کو اپنے بولے ہوئے لفظوں کا احساس ہے کہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ اتنی سطحی اور گری ہوئی سوچ رکھتی ہیں آپ۔ شرم اس کو نہیں، شرم آپ کو آنا چاہیے۔ ایسا بولتے ہوئے ایسا سوچتے ہوئے نمیر عشرت کی بات سے ان کا تقریباً چیختا ہوا بولا، مجھے معلوم ہے ابا تم نہال سب اس لڑکی کی سائر لوگے، اس کی معصوم شکل دے کر۔ میری باتوں پر تو تمہیں یقین ہی نہیں آئے گا جب تک اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ جائے گا تم سب کو۔ مجھے نہیں رکھنا اس چڑیل کو اپنے گھر پر، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ عشرت غصے میں بولتی ہوئے عنایہ کے پاس آئی۔ اس سے پہلے نمیر اس کا ہاتھ عشرت کے ہاتھ سے چھڑواتا عشرت نے عنایہ کو باہر کی طرف دھکا دیا۔ اس سے فرمان کی زوردار آواز پر عشرت سمیت نمیر اور عنایہ بھی فرمان کو دیکھنے لگے۔ فرمان قدم بڑھاتا ہوا عنایہ کے پاس آیا، اسے گلے سے لگاتے ہوئے عشرت کو دیکھا۔ خبردار جو تم نے اب ایک لفظ اس معصوم کے لیے بولا تو، ارے تم ہوتی کون ہو اس کو اس گھر سے نکالنے والی؟ یہ میرا گھر ہے، عنایہ اسی گھر میں رہے گی۔ تمہیں اس سے تکلیف ہے تو تم جا سکتے ہو یہاں سے۔ آج تک تم اس معصوم کو باتیں سناتی آئی ہو اور میں خاموشی سے برداشت کرتا رہا ہوں، مگر آج تم اس کے کردار کو لے کر اتنی گھٹیا باتیں کر رہی ہو۔ کس کماش کی عورت ہو تم؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اگر آئندہ تم نے اس کے لیے بد نصیب، سبز قدم یا منحوس جیسے لفظوں کا استعمال کیا تو میں تمہاری عمر کا لحاظ کیے بغیر اس گھر سے چلتا کروں گا۔ فرمان بولتا ہوا خود بھی کانپنے لگا۔ چلو بیٹا اندر چلو، وہ عنایہ کو پیار سے بولا۔ دور ہٹیے ابھی، مامی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں منحوس ہوں، بد نصیب ہوں، میں جو میری زندگی میں آتا ہے اسے کھا جاتی ہوں، میں دائن ہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ نہال کو بھی کھا گئی۔ آپ بھی دور رہے مجھ سے ورنہ میری نحوست سے آپ کو بھی کچھ ہو جائے گا، سب کو برباد کر دوں، میں سب کو کھا جاؤں گی۔ عنایہ روتی ہوئی ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی کہنے لگی، عنایہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ نمیر جو کافی دیر سے خاموش کھڑا تھا اور جہاں آ کر صحیح معنیوں میں پچھتا رہا تھا، آگے بڑھ کر عنایہ کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا بولا، مگر عنایہ کے الفاظ سے فرمان کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات کوئی نوٹ کر پایا نہیں۔ فرمان کے نیچے گرنے سے سب اس کی طرف بڑھے۔ دیکھا آپا، آپ نے اس منحوس کی وجہ سے کیسی بربادی ہوئی ہمارے گھر میں۔ فرمان کو نمیر فوراً ہسپتال لے کر آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے کوئی بڑا دھچکا لگنے کے سبب ہارٹ اٹیک بتایا۔ اس وقت نمیر، عنایہ، نوفل سمیت سربت عشرت بھی ہسپتال میں موجود تھے، جبکہ نہال تو پہلے ہی ICU میں تھا اور فرمان کو بھی اسی ہسپتال میں رکھا گیا تھا۔ معاف کرنا عشرت، مگر آج تمہارے گھر میں جو بھی کچھ ہوا، اس حادثے میں عنایہ کی بدقسمتی سے زیادہ تمہاری زبان کا ہاتھ ہے۔ نہ تم عنایہ کے لیے ایسی فضول باتیں کرتی، نہ فرمان کی یہ حالت ہوتی، اور رہی میرے نہال کی بات، اس کی قسمت میں یہ خاص لکھا تھا، اس کے لیے میں عنایہ کو قصوروار نہیں سمجھتی۔ نمیر نے سربت کو وہاں ہونے والے واقعے سنا دیا تھا۔ نمیر عشرت سے بات نہیں کر پا رہا تھا، وہ اس سے سخت خفا تھا، جبکہ سربت کو بھی بہن کی سوچ اور باتوں سے تکلیف ہوئی تھی۔ اگر اتنی ہی بے قصور لگتی ہے آپ کو تو آپ اپنے گھر میں رکھ لیں، اسے دل ٹوٹتا ہے میرا اس کو صبح شام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر۔ عشرت نحوست سے سر جھٹکا بولنے لگی۔ اس سے پہلے سربت عشرت کی بات کا جواب دیتی، نمیر ان دونوں کے پاس گیا۔ ماما، خالو کو ہوش آ گیا ہے اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ نمیر عشرت کو اگنور کر کے سربت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، فرمان تم عشرت کی باتوں کو دل سے لگا کر بیٹھے ہو، اس کی نیچر سے تو تم کتنے سالوں سے واقف ہو، پھر بھی اپنے دل کو روک لگا لیا۔ جلدی سے طبیعت بہتر کو اپنی سربت فرمان کے پاس آئی تو اسے دیکھتے ہوئے بولنے لگی۔ فرمان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر آکسیجن کا ماسک منہ سے اتارا۔ آپا، میں نے آپ کو ہمیشہ عشرت کی نہیں اپنی بڑی بہن سمجھا ہے، ہمیشہ آپ کے دل سے عزت کی ہے، بالکل بڑی بہنوں کی طرح۔ کیا میں آج آپ سے کچھ کہوں تو آپ اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر میری بات کو پورا کریں گی؟ فرمان آہستہ آہستہ بول رہا تھا، اس کی کنڈیشن ابھی بھی زیادہ بہتر نہیں تھی۔ فرمان تم بھی مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز ہو، اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور تمہاری بات پوری کروں گی، بس تم جلدی سے صحت یاب ہو جاؤ۔ سربت فرمان کو دیکھا فکر مندی سے بولی، آپ ہی کے بس میں ہیں، جب بھی میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اس سے میری التجا سمجھ لے۔ عنایہ کی شادی کل ہونی تھی، مگر نہال کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جہاں یہ شادی رکی ہے، وہیں عنایہ کے لیے عشرت اور اسی کی جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں کی باتیں بنائیں کہ میری بانجی بہت معصوم ہے، بے قصور ہے، وہ قصوروار نہ ہو کر بھی سب کی زہریلی
اور کڑوی باتیں برداشت کرے گی، مگر اب میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میری بانجی کو منحوس سبز قدم یا بد نصیب جیسے لفظوں سے پکارے۔ میں چاہتا ہوں عنایہ کی شادی جس دن مقرر کی گئی تھی یعنی کل، اس کی شادی کل ہی ہو تاکہ سب لوگوں کے منہ بند ہو جائے۔ فرمان ٹہل کر ثروت کو کہنے لگا، فرمان یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تمہیں معلوم تو ہے اس وقت نہال ہسپتال میں بے ہوش پڑا ہے۔ پھر کل کیسے عنایہ اور نہال کی شادی ہو سکتی ہے؟ دیکھو فرمان، عنایہ مجھے بھی بہت عزیز ہے، تم اس کے لیے پریشان مت ہو، ورنہ اور نہ ہی لوگوں کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ کل تو لوگ تو مرے ہوئے انسان کو نہیں چھوڑتے۔ عنایہ کی فکر چھوڑ دو اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ثروت نے فرمان کو تسلی دینی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں عنایہ کی شادی کل نمیر سے کر دی جائے۔ فرمان کی بات سن کر ثروت چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ فرمان، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ عنایہ تو میرے نہال کی دلہن ہے، تم اللہ سے اچھی امید رکھو، میرا نہال ٹھیک ہو جائے گا، مجھے اس پاک ذات پر پورا یقین ہے۔ نمیر اور عنایہ والا کیسے؟ ثروت فرمان کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ نہال مجھے بہت عزیز ہے، میں آپ کی دل آزاری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر ایک بیٹی کے باپ ہونے کے ناطے دل میں برے خدشات تو آتے رہتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ نہال کو ہوش نہ آیا یا 10 سال بعد ہوش آئے تو میری عنایہ رول جائے گی۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو عشرت اسے بھی جینے نہیں دے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں گی اگر میری باتوں سے آپ کا دل دکھا ہو، مگر میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں عنایہ کو نمیر کے لیے اپنا لے۔ فرمان نے بولنے کے ساتھ واضح اپنے ہاتھ ثروت کے آگے جوڑ دیے۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور آنکھوں سے پانی جاری تھا۔ ثروت کو وہ عنایہ کا ماموں نہیں باپ لگا۔ میرے سامنے یوں اپنے ہاتھ مت جوڑو فرمان، جب تم نے مجھے اپنی بڑی بہن کہا ہے تو اب مجھے بھی بڑی بہن ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ تمہاری عنایہ کی شادی کل ہی ہوگی نمیر کے ساتھ۔ ثروت بولتے ہوئے نہ جانے کون کون سی باتیں سوچنے لگی، پھر ICU روم سے نکل گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بھلا؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ثروت اور نمیر رات کے وقت جب اپنے گھر آئے، رات کے کھانے کے بعد ثروت نے اپنے اور فرمان کے درمیان ہونے والی باتیں نمیر کو بتائی، جسے سن کر نمیر کو نہ صرف جھٹکا لگا بلکہ وہ بڑک اٹھا۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں جو ناممکن ہو یا اس کے متعلق سوچا نہ جا سکتے۔ میں فرمان سے کہہ چکی ہوں کہ کل تمہاری اور عنایہ کی شادی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اپنی ماما کی بات کا اور زبان کا کتنا پا سکتے ہو۔ ثروت سکون سے صوفے پر بیٹھے ہوئے نمیر کو دیکھ کر بولی، اب مجھے اس طرح ایموشنل بلیک میل نہیں کر سکتی۔ ماما، عنایہ اور نہال کی شادی ہونے والی تھی، وہ نہال کی پسند ہے، میں عنایہ کے متعلق ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ نمیر ہتھے سے اکڑتا ہوا ثروت سے بولنے لگا، ٹھیک ہے پھر تو مجھے نوفل کا نمبر ملا کے دو۔ ثروت آپ کی وار بھی آرام سے بولی، جیسے اس سے پہلے اس بات کا اندازہ ہو۔ اس پر نمیر ایک دم چونکا، یہاں نوفل کا کیا ذکر؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں ثروت سے بولی، ظاہر سی بات ہے تم میری بات نہیں مان رہے ہو، تو کل میں نوفل سے عنایہ کی شادی کروا دوں گی، مجھے یقین ہے وہ میری بات کبھی بھی نہیں ٹال سکتا۔ تمہارے سر پر سے تو شاید منال کے عشق کا بھوت ابھی تک نہیں اترا، لیکن یاد رکھنا میں اس لڑکی کو بھی اپنے گھر کی بہو کبھی نہیں بناؤں گی۔ ثروت کی بات سن کر نمیر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر چلتا ہوا ثروت کے پاس اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ماما، منال میرے دل میں یا دماغ میں اس زندگی میں اب کہیں بھی موجود نہیں۔ بات منال کی نہیں، اب مجھے عنایہ کے علاوہ کسی بھی لڑکی سے کہہ لے، میں آنکھیں بند کر کے اس سے شادی کر لوں گی، مگر عنایہ سے کیسے شادی کر سکتا ہوں ماما؟ وہ میرے بھائی کی پسند ہے، اس کو مجھے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا تو دور، اس سوچ سے بھی جرجری آ رہی ہے، پلیز میری فیلنگز بھی تو سمجھیے۔ نمیر نے بہت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخری دفعہ ثروت کو سمجھانا چاہا، تم فرمان کی جگہ خود کو رکھ کر اس کی فیلنگ کا بھی سوچو، وہ عنایہ کو نہال کے لیے کب تک باندھ کر رکھ سکتا ہے؟ کوئی وقت دن ٹائم مقرر نہیں کہ جب نہال دوبارہ جاگ جائے، اور اس بات کی گارنٹی بھی نہیں ہوش میں آنے کے بعد اسے سب یاد ہو۔ یہ بات تمہاری سوچ کی تو نکاح کے 3 بولوں میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ تمہاری فیلنگز خود بہت چینج ہو جائے گی۔ میں خود بھی عنایہ کو اس گھر میں بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور جو کام بعد میں کرنا ہے وہ کل کیوں نہیں؟ ثروت اس کو اپنی بات کے لیے قائل کرتی ہوئی بولی، کل کو اگر نہال کو ہوش آتا ہے تو میں اسے کیسے نظر ملا پاؤں گا ماما؟ اب بات کو ہر پہلو سے سوچیے۔ نمیر اب ثروت کو سمجھاتے ہوئے دوبارہ جنجلانے لگا، اس کی فکر تم نہیں کرو، اس کے سامنے جواب دہ میں ہوں گی، ویسے بھی نہال کے لیے عنایہ کو میں نے پسند کیا تھا، وہ اس کی خود کی پسند نہیں ہے، تم کل اپنے خاص دوستوں کو بلا لینا۔ مغرب کے بعد فرمان کے گھر میں سادگی سے نکاح کی تقریب رکھی جائے گی اور ساتھ میں ہی رخصتی بھی۔ ثروت اس کو مطمئن کر کے کل کا پروگرام ترتیب دینے لگی۔ نمیر لب بینتا ہوا اس کے پاس اٹھا اور اپنے کمرے میں جانے کی بجائے گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھی تھی، تھوڑی دیر پہلے ہی شاندوں سے سمجھا بجھا کر ڈھیر ساری تسلی اور دلاسے لے کر اپنے
گھر کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ عنایہ نے اپنا سار اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھا۔ مہندی کی تقریب والے دن جب یہ مہندی اس کو لگائی جا رہی تھی تب وہ بہت خوش تھی۔ یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہ مہندی نہال کے نام کی نہیں بلکہ نمیر کے نام کی ہوگی۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ اس کے کانوں میں فرمان کی فریاد اور اس کی التجائیں گونجنے لگی۔ ایک دم دروازہ کھلا۔ عنایہ نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو اس کے سامنے نمیر کھڑا تھا۔ ایک دم دونوں کی نظر ملی اور دونوں ہی ایک دوسرے سے نظر چرا گئے۔ ہمت جمع کر کے نمیر اس کے پاس اور بیٹھ پر بیٹھا۔ عنایہ تمہیں معلوم ہے نا ہمارے بڑوں نے ہماری زندگی کے متعلق کیسا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے ماما کو بہت سمجھایا ہے، وہ کسی بھی طرح میری باتوں کو نہیں سمجھ پا رہی۔ پلیز یار تم کچھ کرو، یہ سب کیسے ممکن ہے آخر؟ نمیر بے بسی سے عنایہ کو دیکھا، بولا میں کیا کر سکتی ہوں اس سب میں؟ عنایہ نمیر کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی وٹ ڈو یو مین؟ کیا کر سکتے ہو یار؟ تم فرمان حالو کو سمجھو کہ تم اس طرح کے یہ رشتے پر مینٹلی طور پر تیار نہیں ہو تو انہیں دوبارہ سوچنا پڑے گا۔ اس بارے میں آر کو شادی کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے۔ تم پلیز صبح ہوتے ہی ہسپتال جانا، فرمان حالو کے سامنے انکار کر دینا۔ جب تمہاری مرضی نہیں ہوگی تو کوئی بھی تم سے زور زبردستی نہیں کرے گا، بلکہ حالو اس بات کو خود ریئلائز کریں گے کہ تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ عنایہ سے تمہارے منہ کھولنے سے بات بن سکتی ہے، نہیں تو ہم دونوں کے ساتھ ساتھ نہال کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا۔ تم سمجھ ہی ہونا میری بات؟ میں اس کو بہت آرام سے سب کچھ سمجھانے لگا۔ عنایہ بہت غور سے اس کی بات سن رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تو عنایہ بولی ڈاکٹر نے ساتھ سے ہدایت دی ہے کہ ماموں جان کے کسی بھی طرح کی ٹینشن یا ڈپریشن ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ عنایہ نمیر کو دیکھا بولی تو نمیر جبڑے بینچ کا بیٹھ اٹھا۔ یہ اچھی زبردستی ہے، ان کے لیے ٹینشن نہ گریز ہے اور وہ ہمیں ٹینشن دیے جا رہے ہیں۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو عنایہ، میں اگر ماما کے دباؤ میں آ کر یہ شادی کر بھی لوں تو آگے تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اس سے بہتر یہی کہ کل صبح تم فرمان حالو کے سامنے انکار کر دو، اور اگر تم اس وقت کچھ نہیں بولی تو بات کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نمیر عنایہ سے کہتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عنایہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی اس سارے واقعے میں اپنا گناہ تلاش کرنے لگی جس کی سزا اسے مل رہی تھی۔